آئے ناظرین، خیبر پختونخوا کا رخ کرتے ہیں۔ عموماً جب ہم خیبر پختونخوا کا رخ کرتے رہے ہیں ماضی میں تو ہمیشہ کوئی بری خبر، کچھ ہنگامہ، کوئی فساد، اس کا تذکرہ ہوتا تھا۔ آج امن جرگے کی ہم بات کریں گے، جہاں پر گورنر کے پی، انٹیریئر منسٹر فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کی حیثیت سے، اور چیف منسٹر علی امین گنڈاپور جو پچھلے دنوں خبروں میں رہے ہیں فار آل دا رانگ ریزنز، وہ اب امن لانا چاہتے ہیں، اور معاملہ ہے پی ٹی ایم کے ساتھ بات چیت کا۔ ان کی ایک انگیجمنٹ بھی ہے پی ٹی ایم کے ساتھ۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو قوتیں نبردآزمات تھیں وہ یکدم بغلگیر کیسے ہو گئی ہیں، اس مدعے پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے پاس اختیار ولی خان صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نواز کی طرف سے ان کا شکریہ۔ ان کے برابر میں عادل شاہ زیب صحافی ہیں اور خیبر پختونخوا کے علاوہ قومی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ جی دونوں کا۔ ہمارے پاس ارباب عثمان خان صاحب موجود ہیں، رکن خیبر پختونخوا اسمبلی ANP کی طرف سے، آپ کو بھی بہت شکریہ جی۔ اور ہمارے پاس جنید اکبر خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، آپ کو بھی بہت شکریہ۔ 30 seconds فار ایچ آف یو، اسٹارٹنگ ود یو اختیار صاحب۔ یہ کیا ہوا کہ امن جرگے کے گرد سارے بیٹھ کے کیا ہوا؟ دیکھیں، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جب بھی کوئی اس طرح مسئلہ آتا ہے، یہ ہماری پاسٹ کی ہسٹری ہے، تو پھر ہم تمام پولیٹیکل قوتیں جتنے بھی ہوتے ہیں، پولیٹیکل نان پولیٹیکل، سب مل بیٹھ کے اس کو جرگے کا نام دیتے ہیں اور اس میں مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ تحریک انصاف کی تیسری اسمبلی 11 سالہ دور اقتدار میں پہلا کوئی اٹھتا ہوا قدم میں نے دیکھا کہ وہ کسی مثبت جانب اٹھا ہے۔ آئی اپریشیٹ دا ایفرٹس ٹک بائی علی امین گنڈاپور، اور اس کو ہم اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ میرے خیال میں 11 سال میں پہلا اچھا قدم ہوگا، ایسا قدم ہوگا جس کی آپ نے تعریف بھی کی ہوگی۔ 11 سال میں آپ نے تعریف بھی نہیں کی۔ یہ آج میں یہ پروف یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صرف تنقید نہیں، تعریف بھی کرنی ہے، ہمیں تعریف کرنی اس سے زیادہ اچھی آتی ہے، لیکن اگر کوئی اچھا کام کرے تو۔ جنید صاحب، کیا ہوا یکدم یہ پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ وی ہیو اے پرابلم؟ ہم نے اس سے کہیں بڑے بڑے پرابلم دیکھے ہیں، اس کے اوپر تو جرگہ نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، اللہ پاک خیر کرے۔ لیکن یہ جو اب مسئلہ کی پی کے لوگ جو بھگت رہے، تو میرا خیال ہے یہ اس سے بڑا مسئلہ اللہ پاک نہ کرے کہ مزید ہو۔ یہ بہت خطرناک حالات ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ اور میں جس طرح حکومت کی تعریف کی، میں اپوزیشن کی تعریف کروں گا اس ٹائم پہ کہ صوبائی حکومت کے دعوت پہ، کیونکہ ان کو بھی احساس تھا، حکومت تو PTI کی تھی، لیکن ان کو احساس تھا کہ یہ صوبہ ہمارا مشترکہ ہے، اس کا اللہ پاک نہ کرے اگر یہ غلط سمت میں چلا گیا تو نقصان سب کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ ساری پولیٹیکل پارٹیوں نے میرے خیال ہے دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور اکٹھے ہو گئے اس موضوع۔ یہ دانش مندی 4 دن پہلے ہمیں نظر نہیں آئی تھی۔ میں بار بار ویسے جانا 30 seconds فار یو اینڈ دین تجزیے کے لیے آتے ہیں۔ گو اہیڈ۔ مہربانی جی۔ ایکچولی انپریزیڈنٹ ایک مومنٹ ہے، اور دوسرا، رات کو بھی میں نے اسپیچ میں یہ بات کی ہے کہ ہم پختونخوا کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک، مرج ڈسٹرکٹ میں طلعت صاحب ابھی what are we yearning for؟ اکنامک انسٹیبلٹی۔ آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ پورے پاکستان کو سپورٹ کر سکتا ہے، اور یہ کوئی نہ بھولے کہ اگر مرج ڈسٹرکٹ میں آگ لگی ہے تو پورے پاکستان میں آگ لگے گی۔ اور 21st سینچری میں اسلام آباد از اے سیف سٹی، پشاور سیف سٹی کیوں نہیں ہے؟ اور آپ کے پاس 7 ایجنسیز ہیں، اراؤنڈ تقریباً 1 کروڑ کی آبادی ہے، آیا وہاں پہ سیف سٹیز نہیں ہو سکتی ہیں؟ اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ ون ون سچویشن پہ سب کو ہوگا۔ تو یہ تو اچھی بات ہوگی، لیکن یہ ریئلائزیشن جو ہے، ذرا ہم یہ مدعا کھولنے کے لیے جی، یہ ابھی کیوں آئی؟ طلعت صاحب، آپ نے انٹرو میں ایک بات کی کہ جب بھی کوئی بری خبر ہوتی ہے تو ہم ادھر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو ہاتھ کھڑا کر کے کہنا چاہیے کہ آج KP جہاں پر ہے اس میں میرا اور آپ کا بھی کردار ہے۔ پھر آتے ہیں سیاست دانوں پہ، جنید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف پچھلے 4-5 مہینوں سے، مطلب جب سے گورنمنٹ ملی ہے، آج ہی اسلام آباد آ رہا ہوں، آج لاہور آ رہا ہوں، آج اگر یہ جرگہ ہو گیا، اگر یہ 4 دن پہلے ہو جاتا تو اس وقت جو وولٹائل سچویشن وہ نہ ہوتی۔ میں جو میں 4 دن کا بار بار ذکر کر رہا ہوں، اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ بعد از واقعہ جو وزڈم ہے، وہ جو بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، کبھی تو وزڈم آیا۔ ذرا واپس آئیں مرکز کی طرف، تو پہلے مرکز سے نپٹ لیتے ہیں۔ آپ مرکز کی جماعت کے نمائندہ ہیں، یہ حالات آج کے تو خراب نہیں، اگر آپ نمبرز دیکھنا شروع کریں دہشت گردی کے حوالے سے تو وہ آپ کو مسلسل بتا رہا ہے کہ حالات کیا ہیں۔ اگر آپ روزانہ کے جنازے اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیں، تباہی دیکھنا شروع کر دیں، تو یہ انیشیٹو آپ سے پہلے لیا نہیں گیا، یا آپ کا خیال تھا آگے سے جواب نہیں آئے گا لہٰذا آپ
انیشیٹو لینا نہیں چاہتے؟ طلعت بھائی دیکھیں، وہاں پہ جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، حکومت ان کی ہے، تیسری اسمبلی ہے، تیسرا وزیر اعلیٰ ہے. وہ بزی کس چیز میں ہے؟ عادل شاہ صاحب نے صحیح نقطہ اٹھایا. اسلام آباد چلو، لاہور چلو، پنڈی چلو، روڈ بند کرو، ریلی ہوگی، احتجاج ہوگا، اس کو وزیر اعظم کی کرسی سے اٹھانا ہے، اس کو چیف جسٹس سے گرانا ہے. وہ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-4 دن پہلے اگر یہ ہو جاتا، یہ سلسلہ تو کئی مہینوں سے چل رہا ہے. اس قومی عدالت کا اعلان تو پتہ نہیں کب سے ہوا تھا. اگر یہی چیف منسٹر جس نے آج یہ سٹیپ لیا ہے، اگر یہ 1 مہینہ پہلے لے لیتا تو آج کچھ بھی نہ ہوتا. یہ 3 معصوم لوگوں کی ان کا خون تو نہ بہتا نا، ایسے نہیں ہوتا. اس کے علاوہ میں بتاتا ہوں، ابھی بھی سٹیپ تو آپ نے نہیں لیا. محسن نقوی صاحب نے ہم ہمیشہ جب کوئی نقصان ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم مل بیٹھتے ہیں. اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو پھر تب جا کے کہیں بیٹھے. عمران خان کو پھر کتنی منتوں کے بعد، حالانکہ وہ آ بھی نہیں رہتے اس موقع پر، اور پھر بٹھایا. تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آگے سے رسپانس نہیں آ رہا تھا، آپ کاوش کر رہے تھے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں پی ٹی ایم کو بین کرنے سے پہلے، گزارش سن لینا، پی ٹی ایم کو بین کرنے سے پہلے اگر آپ مشاورت کر لیتے ان تمام لوگوں سے تو آپ شاید وہ فیصلہ نہ کرتے. اگر اب جرگے کے اندر یہ طے ہوا کہ بین غلط ہے، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی قانونی طور پر آپ اس کو بین کیسے کر سکتے؟ دیکھیں میں اپنے تئیں یہ چیز پروونشل گورنمنٹ، میں نام نہیں کوٹ کر سکتا، میں وہاں پہ بھی کوٹ کر چکا تھا، میں نے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کوٹ کی. فیڈرل گورنمنٹ نے یہی کہا کہ مطلب ہم ڈائریکٹلی انٹروین کریں گے وداؤٹ دا کانسنٹ آف پروونشل گورنمنٹ تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. تو سب سے پہلے ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. تو پروونشل گورنمنٹ، دیکھیں صوبائی خود مختاری کیا ہے، پولیس، لا اینڈ آرڈر سچویشن ساری آپ کے ذمہ ہوتی ہے. ذرا واپس آتے ہیں جنید صاحب، آپ کی جماعت کے اندر سے آج بھی 2 آوازیں آئی ہیں. مثلا میں دیکھ رہا تھا، ایک آواز یہ ہے کہ جی علی امین گنڈا پور تو انٹیریئر منسٹر کو معاف کر سکتے ہیں، ہم نہیں معاف کریں گے. اور یہ جماعت کے معتبر لیڈر نے یہ کہا. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ وقتی طور پر سینٹی پریویل کر رہی ہے، کل کلاں کو پھر دوبارہ سے وہی حالات ہو جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس پر زیادہ پائیدار ہے؟ طلعت بھائی، میں سیاست کرنی ہے تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ فیڈرل حکومت نے جو ابھی 3 دن پہلے جب اس کی تیاری ہوئی تھی، 4 مہینے یہ لوگ آئے یہاں اسلام آباد آئے، دعوت دی، ہم سب کو دعوت دی تھی. تو جب اس پہ بین لگانا تھا تو 4 مہینے پہلے کیوں نہیں لگایا تھا؟ ہم یہاں پر اگر صوبائی حکومت میں یا فیڈرل حکومت میں ہمیں صرف گالیاں گانی ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہاں فیڈرل کے لوگوں کو، اسلام آباد کے لوگوں کو اداروں کے احساس نہیں وہاں پر ہو رہے. یقین کرے یہ جو بلوچستان، سنیں جی، احساس جن کو ہو ان کو ہونے چاہیے. احساس دلانے کے لیے تو نہیں آئے تھے. نہیں، وہ اس پہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو احساس دلانے کے لیے آیا ہوں، میں دہشت گردی کے مدعے آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. آپ ڈی چو کو اور اس کو میکس نہ کرے. آپ لوگوں کو توانائیوں کے رخ کی بات کروں، توانائیوں کا رخ احساس نہیں ہے. سیاست ہم کریں گے جب یہ ملک اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رہے، میرے صوبے کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. لیکن یہاں پر ایشو یہ ہے کہ بلوچستان سے بدتر حالات ہوں گے، کیونکہ جو بلوچستان کی وہاں پر ایریا تو آپ کے چیف منسٹر نے یہ بات جو آپ یہاں پہ فرما رہے ہیں کب کہی ببانگے دہل کہ یہ بدترین حالات ہے، بھائی ہماری مدد کرو؟ when did he say it؟ نہیں، میں جی اب میں دوبارہ اسی پہ آؤں گا. اگر میں پہلی بھی میں نے یہ بات کی، میں دوبارہ کہوں گا، اگر صوبے میں ہمیں مینڈیٹ ملا ہے تو ہمیں حق ہونا چاہیے کہ ہم چیف منسٹر لگائے اپنا. ہم سنیں جی، ہم اپنا چیف سیکرٹری لگائے، آئی جی اپنا لگائے، ہم اپنا چیف سیکرٹری لگائے. آپ اندازہ کر لیں اگر یہاں سے ڈائریکٹ چیف سیکرٹری کو یہاں سے چیف منسٹر آپ کی مرضی کا نا، چیف منسٹر ہماری مرضی کے لیے. میرا چند سیکنڈ کا چھوٹا سا سوال ہے کہ علی امین کی جو تقریر تھی، کیا آپ اس کو سچ مانتے ہیں؟ بس سے یس. میں اصل میں نہ میں اس کو اون کرتا ہوں، کیونکہ میں اس کا نہ میرا اس کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. آپ سب کو پتہ ہے. آپ نے مشکل میں ڈالا ہے. نہیں، مشکل ڈالنے والا ایشو میرے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آج سعودی عرب کے انویسٹمنٹ گروپ آیا ہے، انویسٹرز گروپ آیا ہے. ہم یہاں پہ ابھی بیٹھے ہیں اور جو انسرجنسی لبنان میں ہو رہی ہے تو اٹس لائک اے وار زون فار اس، رائٹ؟ پیپل آؤٹ سائڈ پاکستان کے باہر سوچ رہے ہیں کہ پاکستان از اے وار زون. سر ہم جب عوامی نیشنل پارٹی، ہماری سب سے زیادہ قربانیاں ہیں، بہت فخر کرتے ہیں کہ دی ہیں،
لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کو جو مینڈیٹ کے اوپر مینڈیٹ ملا ہے اور یہ فارم 47 کی جو باتیں کر رہے ہیں تو پلیز گو ٹو 2018 اور وہ بکسے آپ کھول دیں کہ ان کو کیسے یہ چیز ملی ہے. دے آر دا پروڈکٹ اینڈ پراجنی آف دس سسٹم. دوسرا سر اگر یہ بلیم کر رہے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ شوڈ ہیو ٹیکن اس, سب سے پہلے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, میں نے اسپیچ کی تھی ان فیور آف پی ٹی ایم, میرا اس سے خود اپنا غرض ہے, لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب ان کی فیڈرل گورنمنٹ تھی, پرووینشل گورنمنٹ تھی, آپ اسد عمر صاحب اس ٹائم تھے, آپ کو پتا ہوگا ان کے ساتھ جو پرووینشل فائنانس منسٹر تھا 9 ایئرز کنٹینیوٹی میں جو بڑے کلیم کر رہے تھے آپ کی بجٹ لیپس ہوتی رہی ہے. ابھی یہ سارا ملبہ جو ہے وفاق پہ ڈالتے ہیں, آپ کو سیریس نہیں لیتے ہیں. اور عادل صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں تو چھوڑا جاتا ہے پی ایم ایل این کی, یہ بکتے ہیں خود. اور دوسرے کوارٹر سے یہ آتا ہے کہ ابھی ایسی سچویشن کہیں بنی نہیں ہے کہ اگر ان کو ہم ہٹائیں تو تباہ ہوتے اور نہ ہٹائیں تو تباہ ہوتے. تو who is hurting at the end of the day؟ اور سر آپ دیکھ لیں کہ ایسی گورنمنٹ کہ ان کو سیریس نہیں لیا جا سکتا کہ پہلی دفعہ انپریزیڈنٹڈ پاکستان میں, اور وہ بھی پختونخوا میں, سٹنگ منسٹر نے ریزائن دیا ہے. اس پہ یہ انویسٹیگیشن کرے, کسی نہ کسی کی غلطی تو ہوگی نا اس میں. اوکے, ابھی آپ غلطیوں کے معاملے کا بھی احاطہ کریں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو پھر عادل صاحب کے ساتھ میں سوال کروں گا, وہ یہ کہ اس کو دیر پا آپ نے کیسے بنانا ہے, کیونکہ معاملہ صرف پی ٹی ایم کا نہیں ہے, دہشت گردی کا بہت بڑا معاملہ ہے, صوبے کی ڈیولپمنٹ کا ہے, جو فاٹا کے مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کے حقوق کا ہے, ایک لانجہ نہیں ہے وہاں پر. تو اگر ہم اسی نظام کو ذرا ایکسپینڈ کر لیں تو بہت سارے معاملات کا احاطہ ہو سکتا ہے. یہ بہت نادان قسم کی خواہش ہے یا قابل عمل پلان ہو سکتا ہے؟